نوجوان ساتھیوں، لڑائی بہت مشکل تھی، بہت سخت مرحلہ تھا۔ اس لڑائی کو لڑتے ہوئے درمیان میں کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے مجھے بمبئی جانا پڑا اور وہاں مجھے ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہو گئی۔ ظاہر بات ایسے حالات میں آدمی الیکشن چھوڑ دیتا ہے۔ ہفتہ بھر میں شہر سے باہر رہا، لیکن الیکشن کی کمان الحاج یونس عیسیٰ یوسف الیاس، الحاج ڈاکٹر خالد پرویز، عبد المالک، عبد الماجد، صوفی انیس قادری، انیس اپنے عیدی امین، اور بھی ہمارے وہ تمام رفقا جو تن من دھن کے ساتھ 24 گھنٹہ لگے رہے۔ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ اب مفتی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، میدان خالی ہے، اور خوشیاں منا رہے تھے، پیڑے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ رات میں جب شراب و شباب کے کباب کے دور چل رہے تھے، شاید اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر ایسے حالات آئیں کہ دشمن ہنسے اور خوش ہو، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خبر مجھے بھی تھوڑی بہت ملتی رہی اور میں بھی دعا کرتا رہا۔ میں اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا بہت بہت شکر گزار کہ انہوں نے جس طرح دعائیں کی، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے، بلکہ ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ ورنہ ایک طرف تو فرعونیت تھی، قارونیت تھی، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید 1987 کے بعد سے 2019 تک الیکشن میں جتنا پیسہ خرچہ کیا گیا ہوگا، 2024 کے الیکشن میں اس سے زیادہ پیسہ خرچہ کیا گیا، اور پیسہ خرچہ کرنے والوں کو لگتا تھا کہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آیتے کا مان ملا تھا، بہت دبا کے انہوں نے خرچہ کیا۔ شاید وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس ہم جیت کے آ جائیں گے تو جس طرح ماضی میں لوٹتے رہے کارپوریشن کو، پھر ہم لوٹ کر کے اپنا سب کچھ بنا لیں گے۔ کارپوریشن کا الیکشن آگے ہے، اور انشاءاللہ اسمبلی الیکشن سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ کارپوریشن کا خزانہ لوٹا گیا تھا۔ کارپوریشن میں پیسہ ٹیکس کی شکل میں پبلک دیتی ہے، محنت کش لوگ دیتے، بنکر حضرات دیتے ہیں، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ گھر پٹی، نل پٹی اور نہ معلوم کن کن ٹیکسوں کی شکل میں دیتے۔ جتنا پیسہ کارپوریشن سے لوٹا گیا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ پبلک کو واپس بھی چلا گیا۔ لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے، زبردستی جا کے گھر میں گھس گھس کر کے پیسہ بانٹا جا رہا تھا۔ کیرٹ آتا ہے نا، اور کوئن کا تھیلا آتا ہے، ایسے بھر بھر کے روپے لائے جا رہے تھے، اور کتنا خرچہ ہوا، اتنا چلے اتنا پیسہ اور رکھ، پیسہ اس طرح بانٹا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آدمی پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں جیتتا۔ اگر پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن جیتا جاتا تو اڈانی امبانی پرائم منسٹر رہتے، یہ لوگ صدر جمہوریہ رہتے۔ لیکن پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ اگر پبلک ووٹر ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی کی دادا گیری، گنڈا گردی اور روپیے کی ریل پیل نہیں چلتی۔ مالیگاؤں شہر نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لوگ پتنگ کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ میں سلام کروں گا اپنے ان ووٹروں کو کہ جب وہ ووٹ دینے کے لیے نکلے تو ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، ان کے بچے محفوظ رہے، ان کا مستقبل محفوظ رہے۔
رکشے میں رکشے والے کا نام لے کے بیٹھتے تھے کہ بھائی اپنے کے نا رکشے ہی کے ووٹ دیوے کے ہیں. تو وہ لوگ بھی خوش ہوتے تھے کہ یار یہ اپنے ہی ووٹر ہیں. ایسے لوگ بھی ہم کو ملے کہ جب بوگس ووٹ ڈالی جا رہی تھی تو یہ جا جا کر کے لیتے تھے رکشے کو ووٹ دینے کے نام پر, آئی ڈی لیتے تھے, چٹھی لیتے تھے اور جا کر کے پتنگ کو ووٹ دیتے تھے. اللہ کی قدرت ہے اور دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے, اس کا تصرف چلتا ہے. دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اتنے سخت حالات میں سبھی ہمارے ساتھی پریشان تھے, اور جس کو سیاسی طور پر جتنی سوجھ بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ فکر مند تھا. ہمارے الحاج یونس عیسیٰ صاحب کو میں جب ان کا چہرہ دیکھتا تھا میں بھی ڈر جاتا تھا کہ اللہ خیر کرے, لیکن اطمینان تھا, ایک طرح کا اطمینان تھا کہ انشاءاللہ جیت اپنی ہوگی. ہم نے جس طرح کا حساب و کتاب لے کر کے ہم چل رہے تھے, ہم بوگس ووٹ کو روک نہیں سکے, یہ اعتراف ہے ہم کو. بوگس ووٹ ہم روک نہیں سکے, اور الحاج یونس عیسیٰ صاحب تڑپ تڑپ کر کے بولتے تھے کہ بوگس ووٹ روکنا چاہیے, کیا کریں کیسے کریں. لیکن ظاہر بات ہے کوئی راستہ نہیں تھا, اور اس کے سد باب کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد تھا کہ ہم اچھائی اور برائی کے عنوان پر الیکشن لڑ رہے, اور حضور کا فرمان ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ, کہ حق ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن حق, نتیجہ اور انجام حق کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھ لو مالیگاؤں کا رزلٹ, لیڈ لے کر چل رہے تھے, چلتے چلتے لیڈ ایک جگہ ٹوٹی, اس کے بعد پھر ان کو لیڈ مل گئی, اور 24 راؤنڈ جب مکمل ہوا تو 24واں راؤنڈ مکمل ہونے پر وہ تقریباً 985 ووٹ سے لیڈ میں تھے. اور جب پیٹی یا راؤنڈ شروع ہوتا تھا تو ایک صاحب آواز دیتے تھے شروع کیجئے امام صاحب. ہم لوگوں کو چڑھاتے تھے, اور ایسا ان کا گمان تھا کہ ابھی آخری 8 پیٹیاں تو اپنی ہیں, گرووار وارڈ کی پیٹیاں ہیں, سب اپنی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ 8 پیٹیاں شروع ہوئی اللہ نے ان کی لیڈ ختم کر دی اور ہم کو لیڈ عطا کر دی. یہ اس کا کرم ہے. اور غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے, اللہ ہی کو تکبر اللہ کی زینت ہے, بندوں کو یہ چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور قدرت نے ایسے موڑ پر لا کر کے ان کو جو ہے شکست سے دوچار کیا کہ پچھلا 5 سال اس ادھیڑ بن میں گزر گیا کہ 38,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے, اور اب اتنے کم ووٹ سے پورے مہاراشٹر میں سب سے کم ووٹوں سے اگر کوئی جیتا ہے تو وہ مالیگاؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی امیدواری کرتے ہوئے میں جیتا ہوں. 162 ووٹ, 74 ووٹ سے میں جیتا تھا. جب ٹیچروں کی ووٹ نکلنے لگی, سرکاری ملازمین کی ووٹ جب نکلنے لگی, پوسٹل ووٹ, تو اس سے جو ووٹیں ملی وہ ملا کر کے 162 ووٹ ہوئی. ان کو تو یہ ہار ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی نا. 12:30-1 بجے فیصلہ آ گیا تھا اور اپنے جیت چکے تھے, لیکن کوئی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پورے شہر کو تذبذب میں رکھا, اور آخر تک رات کے 8 بج گئے, کوئی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ آخری 5 راؤنڈ کی دوبارہ کاؤنٹنگ ہو, اور یہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بار بار فون آ رہے تھے, اور وہ ری کاؤنٹنگ کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ غیر قانونی ہے, میں الیکشن کمشنر سے بات کرتا ہوں.
اور انہوں نے بات بھی کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں جا کر کے ہم نے کہا کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بار بار ہارے تو چلو ٹھیک ہے، ری کاؤنٹنگ کروا لو۔ 12:30 1 بجے ہارے تھے، پھر 2 بجے ہارے، پھر 5 بجے ہارے، پھر 8 بجے ہارے، پھر رات کے 10 بجے بھی ہارے۔ یہ ہار ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھی لوگ بولتے ہیں وہ بیچارہ چونک چونک کے اٹھیے، یہ کہا ہوگا۔ جب ووٹنگ ہوئی، پولنگ ہونے کے بعد اسی دن سے جشن چالو ہو گیا تھا نا، پورے شہر میں پٹاخہ بازی ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھی دن رکھنے کے لیے کہتے تھے ٹھیک ہے ان کو خوشی منا لینے دو، جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اپنے خوشی منائیں گے، اور اللہ نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ 162 ووٹ سے جیت ہوتی ہے، 1 ووٹ سے بھی جیت ہوئی تو جیت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار، اتنے نامساعد ناسازگار حالات میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اسباب کے درجے میں ہم کہیں بھی نہیں تھے، نہ ہماری کوئی پروگرامنگ تھی، نہ پلاننگ تھی، نہ ٹیمیں تھی، بس 25-50 سر پھرے لوگ تھے جو لگے تھے۔ اللہ نے فیصلہ فرمانا تھا، من جانب اللہ اس طرح کی بات ہوئی کہ میں بیمار ہوا، پورا شہر الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک آواز تھی، میں سن رہا تھا، مجھے بتایا کہ ہمارے نوجوان بچے کہتے تھے کہ میں بھی مفتی اسماعیل، اور پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔